نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ہم نے باطل تجارت کے بارے میں پڑھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، درست صورت یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے آپس میں لین دین ہو۔ آیت کے اس حصے کی وضاحت میں ہم نے بہت ساری احادیث آپ کو بیان کی تھیں، کچھ اور احادیث کا اضافہ کریں گے اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک حدیث میں نے دوران تفسیر پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سودے کو پورا کرنے یا فسخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک وہ جدا نہ ہوں، جب تک وہ الگ نہ ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اپنی تفسیر کے صفحہ نمبر 387 پر حدیث نمبر 2 دیکھیں، ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سودے کو پورا کرنے یا فسخ کرنے، فسخ کہتے ہیں کینسل کرنے کا، اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک وہ جدا نہ ہوں، سوائے بیع خیار کے۔ بیع کہتے ہیں تجارت، اور خیار اختیار سے نکلا ہے، چوائس سے نکلا ہے، یعنی جس میں معین مدت، فکس ڈیٹ کے اندر سودا فسخ کرنے کی شرط ہوتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے پہلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو بیچنے والا ہے اور خریدنے والا ہے دونوں تجارت کو پورا کرنے اور اس کو کینسل کرنے کا اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک وہ الگ نہیں ہو جاتے، سوائے اس تجارت کے جس میں یہ اختیار باقی رکھا جائے۔ جب خریدنے والا اور بیچنے والا اس تجارت سے ریلیٹڈ کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی خرید و فروخت کو رد کر دینے کا یعنی کینسل کرنے کا پورا اختیار ہے، پوری چوائس ہے۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، جب یہ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو یہ اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ دو لوگ ہیں، ایک بیچ رہا ہے اور دوسرا خرید رہا ہے، ایک میٹنگ کے دوران وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ جب تک چل رہی ہے، میٹنگ ختم، اب چونکہ وہ ٹریڈ ہو گئی، وہ اختیار ختم، اب یہ ٹریڈ کینسل نہیں ہوگی، الا یہ کہ ایسی تجارت ہو کہ جس میں یہ اختیار باقی رکھا جائے۔ اس اختیار کو خیار شرط کہتے ہیں۔ خیار کا مطلب کیا ہے؟ چوائس، ٹھیک ہے؟ اب ایسا اختیار ہے جو کنڈیشن بیسڈ ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ یہ جو ٹرم ہے خیار شرط، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ خیار شرط یہ ہے کہ جس میں معین مدت کے اندر سودا فسخ کرنے کی شرط ہوتی ہے، مثلا 1 یا 2 دن، 3 دن، 15 دن، 1 ماہ کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے بازار میں سے کوئی چیز خریدی، آپ کو دکاندار کہتا ہے کہ آپ کے پاس اس چیز کو چینج کرنے کے لیے 15 دن ہے۔ ریٹرن پالیسی کتنے دن کی ہے؟ 15 ڈیز کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو 15 ڈیز ہیں اس کے اندر اندر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اب یہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے بیچنے والے کی طرف سے بھی، اور جو خرید رہا ہے وہ اس کی اس کنڈیشن کو ایکسپٹ کرتا ہے، تو اٹ مینس بوتھ آر اگریڈ، دونوں جو ہیں وہ راضی ہیں۔
تو آئی ریپیٹ کہ خیار شرط یہ ہے کہ جس میں معین مدت کے اندر سودا فسخ کرنے کی شرط ہوتی ہے. سودا فسخ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تجارت کو کینسل کرنے کی شرط ہوتی ہے. مثلا 1 یا 2 دن، 3 دن کوئی لوگ رکھتے ہیں، کوئی لوگ 15 دن رکھتے ہیں، کچھ لوگ 1 مہینہ بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ 6 months بھی رکھتے ہیں. اب یہ اختیار یعنی ریٹرن پالیسی کا اختیار کب تک باقی رہے گا؟ جب تک یہ مدت باقی ہے. ٹھیک ہے؟ اگرچہ وہ فزیکلی الگ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ چیز بیچ رہا تھا اور خریدنے والا خرید رہا تھا، پھر وہ فزیکلی الگ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جسمانی اعتبار سے الگ ہو چکے ہیں، لیکن خیار شرط کی وجہ سے یہ اختیار ابھی بھی ان کے پاس باقی ہے. تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ ریٹرن پالیسیز اچھے سٹورز میں، اچھی دکانوں میں الحمدللہ موجود ہے. آپ جب بھی کسی سٹور پر جا کر گروسری بھی خریدتے ہیں تو اس کے بل کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یو کین ریٹرن یور آئٹمس ان 10 days. آپ اپنی خریدی ہوئی اشیاء کو 10 دن کے اندر تبدیل کروا سکتے ہیں. پھر ان کی اور مزید ریٹرن پالیسیز بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس چیز کو خراب نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا. مثلا اگر کوئی چیز آپ کو چینج کرنی ہے تو آپ کو اس چینج کرنے کا سالڈ ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں آپ چینج کر رہے ہیں. اس کو آپ نے خود ہی خریدی تھی تو آپ چینج کر رہے ہیں تو لازماً آپ اس کا ریزن دیں گے. تو خیار شرط میں ایک یا دونوں، کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، یا تو خریدنے والا یا تو بیچنے والا، اور دونوں سے دونوں ہو سکتے ہیں، خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی. یہ شرط کر لیں کہ اتنی مدت تک سودے کا باقی رکھنے یا واپس کرنے کا اختیار رہے گا. اگر خریدار اسے واپس کرنا چاہے تو بیچنے والا اس کو بغیر کسی ہیلے اور حجت کے واپس لے گا. بیچنے والے کو اسے بغیر کسی ہیلے اور حجت کے واپس لینا ہوگا. اگر میں نے کوئی چیز خریدی ہے، ریٹرن پالیسیز کے اصولوں کے مطابق میں اب اسے ریٹرن کرنا چاہتی ہوں، تو جس نے مجھے چیز بیچی ہے اس کو خوشی سے اس کو واپس لینا پڑے گا. وہ کوئی ہیلا نہیں کرے گا، وہ کوئی حجت نہیں کرے گا، یعنی وداؤٹ اینی آرگیومنٹ وہ اس کو واپس لے گا. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. ایسا ویسے ہوتا ہے، آپ واپس کرنے جائیں تو آپ کو 10 باتیں دکاندار سنا دے گا کہ آپ کیسے واپس کر رہے ہیں، آپ ہی نے خریدا تھا اور اب ہم اس کو کیسے بیچیں گے اور یہ اور وہ. تو وداؤٹ اینی آرگیومنٹ بیچنے والے کو واپس لینا ہوگا. اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں. خیار عیب، خیار اختیار سے ہے، اور عیب یعنی اگر کوئی نقص نکل آئے اس میں سے تو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کو ریٹرن کرنے کا. خریدنے والا کہے گا کہ اگر اس میں کوئی نقص اور عیب ہوا تو میں اسے واپس کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں. میرے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ اگر آپ کی چیز میں کوئی بھی فالٹ نکلا تو میں اس کو ریٹرن کر دوں گا. گو کہ فزیکلی وہ الگ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، خریدنے والا اور بیچنے والا فزیکلی الگ ہو چکے ہیں، لیکن خریدنے والے کے پاس سٹل ایک اختیار باقی ہے. کون سا؟ خیار عیب. ایک اور صورت بھی ہے، خیار رویت. رویت دیکھنے سے ہے. خیار رویت یہ ہے کہ خریدار کہے گا کہ سودا تو طے ہو گیا، مگر میں اسے دیکھ کر ہی فیصلہ کروں گا کہ اسے لینا ہے یا نہیں. دیکھنے پر اسے یہ سودا منظور نہ ہوا تو یہ ٹریڈ کینسل. مثلا آپ نے کوئی چیز آرڈر کی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں، آپ نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ میں آنے والی چیز کو جب تک دیکھ نہیں لوں گی میں اس کو نہیں خریدوں گی، دیکھ کر ہی خریدوں گی. آپ نے یہ کنڈیشن رکھی تھی. اب بیچنے والے کو اس کنڈیشن کے بیسس پر بیچنا ہوگا تو بیچے گا. آپ نے دیکھا اس چیز کو، آپ کو ٹھیک لگا، آپ نے اس کی پیمنٹ کر دی. لیکن اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگا تو آپ نے اس ٹریڈ کو کینسل کر دیا. سمجھ آیا؟
ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیار رؤیت. رأیون سے ہے دیکھنے کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے خیار تعین. خیار تعین یہ ہے کہ خریدار کہے کہ ان میں سے جو چیز مجھے پسند ہوگی وہ لوں گا، جو چیز پسند نہیں ہوگی میں وہ واپس کر دوں گا. یہ ابراڈ میں بہت ہے. یعنی اس اصول پر کہ کسٹمرز آر آلویز رائٹ، اس پر باہر کے لوگ ٹریڈ کرتے ہیں. ابراڈ میں آپ کسی بھی اسٹور سے جا کے شاپنگ کریں، گھر جا کے آپ کو وہ چیز پسند نہیں آتی، گو کہ خریدی آپ ہی نے ہے. جب خرید رہے تھے تب پسند آ رہی تھی، لیکن گھر جا کے آپ کو اب پسند نہیں آ رہی، تو آپ کو وہ اسٹور چوائس دیتا ہے کہ یو کین ریٹرن، آپ اس کو واپس کر دیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیار تعین. کہ خریدار یہ کہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہوگی تو میں لوں گا، نہیں پسند ہوگی تو نہیں لوں گا، میں اس کو ریٹرن کر دوں گا. یہ ساری فیسلٹیز کس نے دی ہیں؟ شریعت نے، ہمارے دین اسلام نے دی. اور آپ کو یہ سارے اصول بیع اسلامی مملکت میں نظر نہیں آتے، کفار کے ملکوں میں نظر آتے ہیں. ریٹرن پالیسیز اتنی ایکوریسی پر ہیں کہ آپ کو حیرت ہو اس کو دیکھ کر. وہ ذرا بھی منہ نہیں بناتے. اگر کسٹمر آ کے کوئی بھی چیز ریٹرن کر رہا ہو یہ کہہ کے کہ مجھے پسند نہیں آ رہی، یا میں نے دیکھا تو مجھے صحیح نہیں لگ رہی، یا پھر اس میں یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، اور یہ اس چیز پر اتنا زبردست بزنس کرتے ہیں کیونکہ کسٹمر کا وہ ٹرسٹ لے لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے تجارت میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ ٹرسٹ ہے. بیچنے والے کے اوپر خریدنے والے کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ مجھے صحیح چیز بیچے گا، اور بیچنے والے کو خریدار پر بھی ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ اگر واپس کر رہا ہے تو لازماً کوئی جینوئن ریزن ہے. بہرحال شریعت نے خریدنے والے اور بیچنے والے کو بے شمار آسانیاں اور سہولتیں دی ہیں تاکہ کسی طرح کا جھگڑا نہ ہو، نزاع پیدا نہ ہو. خریدنے والا اور فروخت کرنے والا دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کریں، جیسے کہ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. درست صورت یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے آپس میں لین دین ہو. ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والے اور خریدنے والے کو تجارت کے کل عدم کہتے ہیں کینسل کرنے کا اختیار ہے اس وقت تک جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں. اگر وہ دونوں سچ بولیں اور اپنی اپنی چیز کی اچھائی اور برائی صحیح بیان کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جائے گی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب چھپائیں تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت سلب کر دی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ آپ کی تفسیر میں نہیں ہے حدیث، لیکن میں آپ کو اس حدیث کے ذریعے ایک اور بات واضح کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو خرید و فروخت ہے وہ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پیور ہونی چاہیے، سچائی پر مبنی ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص اپنی چیز بیچ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس میں جو اچھائی ہے، جو برائی ہے، یعنی کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو وہ اس کو صحیح بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس خرید و فروخت میں برکت ڈال دے گا. لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں گے، عیب کو چھپائیں گے، تو ان کی خرید و فروخت سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا. تو اب آپ کو یہ بات کلیئر ہے جو حدیث تفسیر میں بیان ہوئی تھی کہ بیچنے والا اور خریدنے والا سودا پورا کرنے یا فسخ کرنے کا اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ الگ نہ ہو، سوائے اس تجارت کے جس میں یہ اختیار باقی رکھا جائے. اب وہ کون کون سا اختیار ہو سکتا ہے؟ خیار شرط، یعنی کنڈیشن بیسڈ کوئی اختیار ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ خیار شرط کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے خیار عیب، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو وہ ریٹرن کر سکتا ہے.
اسی طرح سے خیار رؤیت کہ خریدار یہ کہے کہ میں دیکھ کر ہی چیز کو اوکے کروں گا کہ مجھے اس کو بائی کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا پھر خیار تعین کہ اگر مجھے یہ چیز پسند ہوگی تو ہی میں اس کو خریدوں گا ورنہ میں اس کو ریٹرن کر دوں گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دین اسلام میں الاؤڈ ہیں، اس کی اجازت ہے. کلیئر؟ چلیں اب جو حدیث نمبر 20 ہے اس حوالے سے سوال آیا تھا تو اس کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں. صفحہ نمبر 388 پر بالکل لاسٹ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 20. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ اور مخابرہ اور معاومہ اور ثنیہ سے منع فرمایا اور بیع عرایہ کی اجازت دی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو اس میں کچھ ٹرمز یوز ہوئی ہیں. یہ ٹرمز وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہیں لیکن آپ مزید وضاحت چاہ رہے تھے تو آپ کو تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کرتے ہیں. پہلا حصہ دیکھیے حدیث کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ سے منع فرمایا. محاقلہ کہتے ہیں کھیتی پکنے سے پہلے سودا کر لینا، یعنی بالیوں میں کھڑی کھیتی ہوتی ہے اور اس کو گلے کے عوض فروخت کر دینا. جیسے گندم کے کھیت کے بدلے میں گندم فروخت کر دینا. ایک اصول آپ اپنے پاس لکھ لیں کہ پکنے سے پہلے پھل کو نہ بیچا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھل کے پکنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ پھل آفت سے محفوظ اور کھانے کے قابل نہ ہو، جب تک وہ پھل آفت سے محفوظ نہیں ہو جاتا، یعنی اب یہ اندیشہ ختم ہو گیا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا اور کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے؟ تو پھل پکنے سے پہلے کوئی بیچ نہیں سکتا، بیچنے والا اس کو بیچ نہیں سکتا اور خریدنے والا اس کو خرید نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں محاقلہ. کھیتی پکنے سے پہلے سودا چکا لینا. ایکچولی یہ اندھا سودا ہے. کیسے اندھا سودا ہے؟ اب ایک چیز ریڈی نہیں ہے، آپ اس کو خرید لیں، بعد میں اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا تو جھگڑا ہو جائے گا نا. خریدنے والا کیا کہے گا؟ میں نہیں خریدتا، میرے پیسے واپس کرو. اور بیچنے والا کیا کہے گا؟ میں تو تمہیں بیچ چکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کلیئر؟ یہاں جو دوسری ٹرم ہے وہ ہے مزابنہ. مزابنہ کہتے ہیں درخت پر لگی ہوئی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنا. ٹھیک ہے؟ اب کھجور ہے یا انگور ہے، پکنے سے پہلے خشک کھجور یا انگور کا سودا چکا لینا. درختوں پر لگے ہوئے پھل کو، مثلاً درخت پر تازہ اور تر کھجوروں کا خشک پھل کے یعنی خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرنا، یا پھر انگور کے بدلے خشک انگور کشمش کی فروخت کرنا. اس ٹریڈ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دونوں کی صحیح مقدار کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو تر کھجور ہوتی ہے وہ خشک ہو کر کتنی رہ جائے گی نہیں پتا. آپ ایسی کھجور جس میں بھی پانی باقی ہے، تر ہے، ٹھیک ہے، اس کا ویٹ کریں زیادہ آئے گی، اور جب وہ ڈرائی ڈیٹس ہو جاتی ہیں تو اس کا ویٹ کم ہو جاتا ہے. اب پیمنٹ تو آپ اگر تر کھجور کی کر دیں تو اس صورت حال میں
آپ کے پاس کم کھجورے آئیں گے لیکن پیسے اس نے زیادہ کے لے لیے. تو یہ ٹریڈ چونکہ پاسبل ہے کہ اس میں سود شامل ہو جائے. کیسے؟ تر کھجوریں وزنی ہوتی ہیں اور ڈرائی ڈیٹس یعنی خشک کھجوریں جو ہیں وہ وزن میں کم ہو جاتی ہیں, سکڑ جاتی ہے نا, کھجور سکڑ جاتی ہے, اس کا ویٹ کم ہو جاتا ہے. تو چونکہ آپ نے تو اضافی پیمنٹ کر دی اضافی ویٹ کی وجہ سے, تو یہ چیز پھر سود کی طرف چلی جاتی ہے. اس میں احتمال ہے کہ سود شامل ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو دونوں کی صحیح مقدار کا علم نہیں ہو سکتا کہ تر میوہ خشک ہو کر کتنا رہ جائے گا, زیادہ کا بھی امکان ہے اور کمی کا بھی. دونوں صورتوں میں فریقین یعنی دونوں پارٹیز جو ہیں اس میں سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کھجور ہی تو ہے, گیلی ہو یا خشک ہو ویٹ میں برابر آئے گی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پھل سیم ہے تو ویٹ سیم نہیں ہوگا, زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے, اور زیادہ تر کم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو گیلی کھجور ہوتی ہے وہ جب خشک ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سمٹ جاتی ہے, اس کا ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے. تو جب ویٹ کم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ زیادہ آتی ہے اسی پرائز میں. تو اس صورت میں جو بھی بڑھوتری ہو جائے گی, جو بھی زیادتی ہو جائے گی وہ سود ہوگا, اور سود کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے. تو یہ جو مزابنہ ہے وہ کیا ہے کہ کھجور یا پھر انگور پکنے سے پہلے خشک کھجور یا انگور کا سودا چکا لینا, یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. مخابرہ, جب پروننسیشن بھی میں جو بتا رہی ہوں یہی ایکچوئل پروننسیشن ہے, ٹھیک ہے. مخابرہ, یہ جو مخابرہ لفظ ہے یہ مزارعت کا دوسرا نام ہے. مزارعت کہتے ہیں مزارع یعنی کسان یا کاشتکار اور مالک زمین کے درمیان جو بھی پیداوار ہو رہی ہے اس کے کچھ حصے کے ساتھ کوئی معاملہ طے ہو جائے. مزارع جو ہوتا ہے, کاشتکار جو ہوتا ہے, کسان جو ہوتا ہے, وہ زمین کے مالک کو کیا کہتا ہے کہ میں آپ کی اس زمین پر محنت کروں گا, اس زمین سے جو بھی پھل اگے گا اس میں سے نصف میرا, یا پھر 1/3 میرا, یا پھر 1/4 میرا. سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. مخابرہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو مزارع ہوتا ہے, مزارع یعنی کاشتکار یا کسان, وہ مالک زمین سے کہتا ہے کہ میں آپ کی زمین پر محنت کروں گا, میں خدمت کروں گا, اور جو بھی پھل یہ زمین دے گی آدھا حصہ یا پھر 1/3 یا 1/4 جو بھی ان کے درمیان طے ہوتا ہے, مزارع کہے گا وہ میرا. ٹھیک ہے. یعنی مزارع اپنی خدمت کے بدلے میں کل پیداوار کا ہاف یا پھر 1/3 یا 1/4 وصول کرے گا, اور باقی کس کا ہوگا؟ مالک زمین کا. اس کو اگر آسان لفظوں میں کہیں نا تو زمین کو بٹائی پر دینا. اب آپ کہیں گے یہ بٹائی کیا ہے؟ بٹائی کہتے ہیں پیداوار کی وہ تقسیم جو مزارع اور مالک کے درمیان قرار پائے, ڈیسائیڈ ہو. ٹھیک ہے. یعنی جو مالک ہے اور اس کا ورکر ہے اس کے درمیان ایک ٹریڈ ہوتی ہے. جو ورکر ہے وہ کہتا ہے میں آپ کی زمین پر کام کروں گا اور اس کے بدلے میں اس زمین سے پیدا ہونے والے پھل کا اتنا حصہ لوں گا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں بٹائی. مزارع اپنی خدمت کے بدلے میں کل پیداوار کا یا تو ہاف یا پھر 1/3 یا پھر 1/4 وصول کرے اور باقی بچا ہوا مالک زمین کا ہو. یہ والی ٹریڈ جو ہے وہ منع نہیں ہے.
لیکن کس اعتبار سے منع ہے؟ کیونکہ یہاں اس حدیث میں آپ دیکھیں تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ جس کی بات میں اجازت دے دی گئی، لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مخابرہ میں کچھ ٹریڈ الاؤڈ ہے، کچھ ٹریڈ نہیں الاؤڈ ہے. اب وہ کیسے ہوتا؟ کیا ہے کہ مالک زمین یہ کہتا ہے کہ زمین کے اس حصے پر جو پیداوار ہوگی وہ مزارے کی، اور اس حصے پر جو پیداوار ہوگی وہ میری. ایسی صورت میں ممکن ہے کہ جو مزارے والی زمین کا حصہ ہے اس کا پھل سلامت رہے، اور مالک والی زمین کا جو حصہ ہے اس کا پھل تباہ ہو جائے. تو مالک تو کہے گا لو میری زمین ہے اور مجھے ہی حصہ نہیں ملا، اور مزارے جو ورکر ہے اس کو اتنا سارا کچھ مل گیا. یہ منع ہے. اس طرح اگر کوئی مخابرہ کرتا ہے تو یہ منع ہے. ٹوٹل زمین کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ٹوٹل زمین پر مزارے خدمت کرے گا، اور اس پر جو بھی پھل اگے گا اس میں پرسنٹیج طے کر لی جائے کہ اتنا پرسنٹ مزارے کا، اتنا پرسنٹ مالک زمین کا. اٹس الاؤڈ، یہ الاؤڈ ہے. لیکن زمین کے حصے کو فکس کر کے اس کی پیداوار کو متعین کرنا یہ الاؤڈ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ممکن ہے کہ کسی کے حصے کو اللہ سلامت رکھے اور کسی کے حصے کو تباہ کر دے، تو پھر اس سے تو نقصان کسی ایک فرد کا ہو سکتا ہے نا، اور اس میں جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے. تو ایسی کوئی بھی ٹریڈ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے کہ جس کے بعد جھگڑا ہو. اور اگر زمین کے حصے ڈیسائیڈڈ نہیں ہیں اور اوور آل زمین کے اوپر ہونے والی پیداوار کی پرسنٹیج کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، مزارع اور مالک نے آپس میں اس کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے، تو ایسی ٹریڈ میں، تجارت میں، بیع میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ مخابرہ، زمین کو بٹائی پر دینا، پہلے اس کو منع کر دیا گیا تھا اسلام میں، پھر بعد میں اس کو الاؤ کیا گیا، اور وہ بھی کس طرح سے الاؤ کیا گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب نیکسٹ ہے معاومہ. اس کو بیع سنین بھی کہتے ہیں. چند سالوں کی فصل کا پیشگی سودا چکا لینا. اب اس کی صورت کیا ہوگی اس کو سمجھیں. ایک آدمی اپنے باغ کو کئی سالوں کے لیے بیچ دے، یہ بیع جائز نہیں ہے. اس بیع کو کیا کہتے ہیں؟ معاومہ یا بیع سنین. بالفرض میرے پاس ایک باغ ہے، میں نے کسی کو 5 سال کے لیے سیل آؤٹ کر دیا. یہ 5 سال تک اس پر جو بھی پھل آئے گا وہ آپ کا. اس کی اجازت نہیں ہے. ایکچولی یہ دھوکے پر مبنی ٹریڈ ہے. کیسے؟ ممکن ہے کہ درخت میں پھل آئے ہی نہ، یا آئے مگر جتنی قیمت دی ہے اس سے زیادہ پھل آئے. سمجھ آیا؟ تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ دھوکے پر مبنی تجارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی کیسے بہترین اصول بتائے ہیں. اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو یہ جھگڑے فساد کچھ نہ ہو. پھر اگلی ٹرمینالوجی ہے ثنیا. ثنیا کہتے ہیں سودا چکاتے وقت چند درختوں یا کھیتی کا کچھ حصہ مستثنا کر لینا. اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب میں اس کو سمجھاتی ہوں آپ کو کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اس کی صورت یہ ہے، مثلاً کوئی کہے کہ میں اپنا باغ آپ کو بیچتا ہوں مگر اس کے کچھ درخت آپ کو نہیں دوں گا، اور ان درختوں کا تعین نہ کرے کہ کون سے درخت میں تم کو نہیں دوں گا، بس کہہ دے بس کچھ درخت میں آپ کو نہیں دوں گا. ٹھیک ہے.
بالفرض ایک شخص نے اپنا باغ کسی کو بیچا اور کہا کہ اس کے 10 درخت میں آپ کو نہیں دوں گا. بالفرض اس میں 100 درخت ہیں تو 10 درخت میں آپ کو نہیں دوں گا، پر وہ 10 درخت کون سے ہیں وہ یہ نہیں بتاتا. تو اس طرح کی تجارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ الگ کیے ہوئے یا مستثنا کیے ہوئے درخت ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، وہ فکس نہیں کرتا، وہ تعین نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میرے باغ میں 100 درخت ہیں، 90 میں آپ کو بیچتا ہوں اور 10 میں رکھتا ہوں، لیکن وہ 10 کون سے وہ یہ نہیں بتاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹریڈ سے منع فرمایا. اگر وہ فکسڈ کر لے تو یہ جائز ہے. وہ یہ بتا دے کہ یہ مارکڈ درخت میرے، باقی آپ کے، تو اب اس درخت پہ جو بھی پھل آئے گا وہ اس کا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ تعین کر کے بیچتا ہے کہ یہ والے درخت آپ کے اور یہ والے میرے تو یہ جائز ہوگا، لیکن اگر وہ بغیر تعین کر کے بیچتا ہے تو یہ الاؤڈ نہیں ہوگا. کیونکہ ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ معلوم چیز کو استثناء کرنا جائز ہے. معلوم چیز اور متعین چیز کا استثناء کر کے باقی چیزوں کو بیچنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. سمجھ آیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنیہ. ویسے ثنیہ ایک ایسی ٹریڈ ہے جو الاؤڈ نہیں ہے. کیوں الاؤڈ نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ اپنے پورے باغ کو بیچتا ہے اور کچھ درخت کو مستثنا قرار دے دیتا ہے کہ یہ میں نہیں بیچ رہا، لیکن وہ اس کا تعین نہیں کرتا. لیکن اگر وہ تعین کر دے تو جائز ہے. خیر، اس میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ بالفرض 100 درخت ہیں باغ میں، کہتے ہیں 90 آپ کے 10 ہمارے، بتاتے نہیں کون سے 10 ہمارے. پھر جب پھل لگتا ہے نا تو 10 بیسٹ درختوں کو چن کے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ انسانی فطرت ہے نا، وہ اپنے لیے کیا چنتا ہے؟ بیسٹ چنتا ہے. یہ پھر دھوکہ ہو جاتا ہے. اگر اس کو اپنے 10 درخت نہیں بیچنے تو وہ بتا دے کون سے والے 10 درخت، تاکہ خریدنے والے کو بھی پتا ہو کہ یہ چیز میری نہیں ہے، کوئی کلیم ہی نہیں آئے گا. ورنہ خریدنے والا بھی کلیم کر سکتا ہے کہ آپ نے اچھے اچھے درخت تو اپنے لیے رکھ لیے کیونکہ ان پر پھل زیادہ آیا تھا، تو پھر جھگڑا ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ارایا اس کی اجازت دی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو بیع ارایا ہے یہ مزابنہ جیسی ہے. جو سیکنڈ ٹرمینالوجی ہم نے پڑھی تھی نا، مزابنہ، یہ اسی جیسی ہی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء اور مساکین کے فائدے اور آرام کے لیے اس کی اجازت دی ہے. اور بیع ارایا چھوٹے پیمانے پر بیع مزابنہ جس میں غریبوں کی ضرورت کا خیال رکھا گیا ہے کی اجازت دی ہے. سیکنڈ ٹرمینالوجی دیکھیے، مزابنہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، لیکن چھوٹے پیمانے پر اگر کوئی غریب کرتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤڈ کیا ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کرتی ہوں. بیع ارایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے لیے الاؤڈ کیا؟ فقراء اور مساکین کے لیے الاؤڈ کیا. حالانکہ یہ بہت ملتی جلتی بیع ہے بیع مزابنہ سے، جو کہ الاؤڈ نہیں ہے، جس کی اجازت نہیں ہے. ہوتا کیا تھا کہ اہل عرب قحط کے دنوں میں اور خشک سالی کے ایام میں اپنے باغات میں سے
فقیروں اور مسکینوں کو اپنے درخت کے پھل صدقات کی صورت میں دیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ میرا یہ باغ ہے، اس باغ کے یہ جو 2 درخت ہے نا، اس کا پھل فلاں مسکین کو میں نے دے دیا. یہ اس طرح سے بھی صدقہ کیا کرتے تھے. اب وہ مساکین اور فقراء جو تھے وہ آتے تھے بار بار باغ میں، کیا کرنے؟ اس پھل کو ریسیو کرنے کے لیے. تو وہ جو بار بار آنا جانا ہے نا، وہ مالک کو ڈسٹرب کرتا تھا. اور ایک دوسری صورت بھی تھی کہ چونکہ وہ مسکین ہے، چونکہ وہ غریب ہے، وہ اتنا ویٹ نہیں کر سکتا کہ اس درخت کا پھل پکے، کب وہ ریڈی ٹو ایٹ ہو، میں اس کو کھا سکوں. تو وہ ایک ٹریڈ کرتا ہے مالک سے، وہ ایک تجارت کرتا ہے مالک سے. اس کو بیع عرایا کہتے ہیں. اب وہ ٹریڈ کس طرح سے ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے، پہلی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء اور مساکین کے لیے اس بیع کی اجازت دی ہے. اور ہوتا یہ تھا کہ اہل عرب اپنے باغ میں سے 2 یا 3 درخت کسی کو ہبا کر دیتے تھے. درخت ہبا کرتے تھے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ درخت اس مسکین کا ہو جاتا تھا، وہ بات نہیں. اس درخت پر آنے والا پھل اس مسکین کا ہوتا تھا. پھر اس مسکین کا باغ میں بار بار آنا پریشانی کا سبب بنتا تھا مالک کے لیے. اب یہ جو مساکین ہوتے تھے وہ بھی سم ٹائمز پھل پکنے کا ویٹ نہیں کر سکتے تھے، ان کو اپنی فیملی کو کھلانے پلانے کے لیے وہ چاہیے ہوتا تھا. تو اس صورتحال میں وہ اپنے حصے کا پھل فروخت کر دیتے، جبکہ پھل ابھی درختوں پر ہی ہوتے تھے، اور ان کے بدلے خشک کھجوریں لے لیتے تھے. جو ریڈی ٹو ایٹ کھجوریں ہوتی تھی نا، وہ مالک سے بائی کر لیتے تھے. اور کیا کہتے تھے کہ درخت پر لگے ہوئے جو یہ پھل ہیں، اس کا آپ اندازہ کر لو کہ یہ کتنے کلو کھجور اترے گی، اتنے کلو کھجور آپ ہمیں دے دو. کون سی کھجور دے دو؟ جو خشک کھجور ہے، جو کھانے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے ابھی اس کی نیڈ ہے. اور میں نے آپ کو مزابنہ کے بارے میں بتایا کہ جو تر کھجوریں ہوتی ہیں اس کو خشک کھجوروں کے عوض بیچنا اجازت نہیں ہے، کیونکہ ویٹ میں فرق آ جاتا ہے، لیکن مسکین کو اس کی اجازت ہے. اب اس سے 2 فائدے ہو گئے. ایک تو مالک مسکین کے روز روز آنے اور جانے سے فارغ ہوا، اس کی جان چھوٹی. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا، مسکین کو کھانے کے لیے کھجوریں بھی مل گئیں، اس کے لیے اس کو انتظار نہیں کرنا پڑا. تو غریبوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن اس میں کنڈیشن لگائی ہے اسلام نے. اب وہ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ پھل 5 وسق سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 750 کلوز سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تقریباً 20 من سے کم وزن کا پھل ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویٹ کیسے پتا چلا کہ بھئی 750 کلو سے زیادہ کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی ہے. وہ اس طرح پتا چلا کہ جو بھی درختوں کے پھل ڈونیٹ کیا کرتے تھے نا، تو 2 یا 3 ہی درخت ہوتے تھے، تو اس پر اپروکس جو پھل آتا تھا نا وہ اسی ویٹ کا ہوتا تھا. ایک اندازہ ہے، تخمینہ جیسے کہتے ہیں. بالفرض اگر میں نے اپنے باغ میں سے 3 درخت کے پھل کسی کو ڈونیٹ کیا ہے، تو میرا آئیڈیا ہے، یا اس دور میں جو آئیڈیا لگایا گیا تھا، اور ویسے بھی ایک اپروکس آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ ان 3 درختوں کا یا 2 درختوں کا، وہ 750 کلو گرام سے اب جاتا ہی نہیں ہے، اس سے کم پہ ہی جاتا ہے. اس سے کم کہ جو پھل جن کے پاس ہیں obviously وہ اتنے ویل آف نہیں ہوتے، وہ غریب اور مساکین ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے
ان کو یہ الاؤ کیا گیا ہے. تو اسلام نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ 5 وسق سے زیادہ کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی اس میں. 5 وسق از اکولس ٹو 750 کلو گرامس، یا پھر آپ اس کو 20 من سے کم کہہ سکتے ہیں. تحصیل میں دیکھیں گے، آخری لائن دیکھیں بالکل، اور عرایا میں جو رخصت ہے وہ 5 وسق اندازاً 20 من تک کی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو بیسیکلی یہ ٹریڈ کن کی ہے؟ فقراء کی، مساکین کی. ٹھیک ہے. اور اس کا لفظ بھی آپ دیکھیں واضح کیا جا رہا ہے، عرایا. عرایا جو ہے وہ عوریا کی جمع ہے، غریب آدمی کو کہتے ہیں. مراد وہ غریب لوگ ہیں جنہیں کوئی باغ والا کوئی 1 درخت یا 2 درخت یا 3 درختوں کا پھل ڈونیٹ کرے، وہ کہے کہ آپ اس کا پھل استعمال کر سکتے ہو. اب جب اس نے الاؤ کیا تو وہ آتا رہے گا بار بار، مالک کو ڈسٹرب کرتا رہے گا. مالک یہ بھی نہیں چاہتا. پھر وہ سال بھر پھل لگے تو لینے جائے اور اس طریقے سے پھر اپنی فیملی کو سرو کرے، تو مسکین کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے. اس ڈسٹربنس کو ختم کرنے کے لیے اس ٹریڈ کو الاؤ کیا گیا ہے نیڈی لوگوں کے لیے. ہوپ کہ کلیئر ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کو دیکھیں دوبارہ سے، دیکھیں کتنی دیر لگی ایک حدیث کو سمجھنے میں. اب آپ پڑھیں گے اس کو تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہوگی. سیدنا جابر اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ، معاومہ اور ثنیہ سے منع فرمایا. اور ایک ٹرمینالوجی جو مخابرہ ہے اس میں جو کنڈیشن الاؤڈ ہے وہ میں نے آپ کو واضح کر دی. اور بیع عرایا کی اجازت دی ہے. اور بیع عرایا میں 5 وسق کی کنڈیشن ہے، اس سے زیادہ کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی. صرف غریبوں کو اس ٹریڈ کی اجازت ہے.